السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن حجۃ لک او علیک۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ دلوں میں ولولے آفات گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ حاضرین مجلس، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، برادر اکبر، عزت مآب جناب قاری فہد اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی و یرعاہ، ہمارے آج کے جو مرکزی مصری مہمان ہیں، نوجوان ہیں قاری دونوں ہی، اور بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھتے ہیں دونوں ہی۔ وہ بھی ایک قریبی ہے، ادھر سے نکل پڑے ہیں، ابھی مجھے قاری سید اللہ صاحب یہی فون پہ بتلا رہے تھے، تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں اور ان کے بیٹھنے کے بعد مختصر میں وقت میں کچھ آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ توجہ اور انہماک سے ہم قرآن و سنت کی باتیں سنیں۔ اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو انسان کا یہ ادب اللہ کے ہاں جب لکھا جاتا ہے تو یہ بھی درجے کی بلندی کا باعث بنتا ہے کہ اسے کسی چیز نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، ڈسٹرب نہیں کیا، اس کی پوری توجہ اور پورا انہماک اس گفتگو کی طرف رہا جس گفتگو میں قرآن اور حدیث کے موتی لوگوں کے نظر قارئین اور نظر نواز کیے جا رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھنے کا جو اصول بیان کیا ہے وہ بھی یہ ہے: ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ نصیحت اسی کے لیے سود مند اور ثمربار ثابت ہو سکتی ہے کہ جو شخص قلب جو کی جا رہی ہے، وَهُوَ شہید، اور وہ وہاں موجود بھی ہو اور حاضر بھی ہو، یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ موجود ہو، فکری اور دماغی طور پہ وہ کہیں اور ہو۔ فرمایا ایسے شخص کو نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک حدیث ہے جو اسی آیت کی تفسیر میں ہم بیان کر سکتے ہیں، اسے غور سے سنیں، زندگی بھر دیکھیے آپ کو کتنا امیر بناتی ہے، کتنا دولت مند بناتی ہے، اور قیامت کے دن جب میں آپ اٹھائے جائیں گے میرے آپ کے نامہ اعمال کو وہ کتنا بوجھل اور بزدل کر دے گی۔ فرمایا کہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ۔ یہ دونوں جملے اس حدیث کا مرکزی کردار ہیں۔ یہ شرط ہے کہ ایک شخص جمعے کے دن صبح صبح اٹھا، غسل کیا، اچھی طرح تیاری کی، گھر والوں کو بھی کہا کہ تیاری کرو، خوشبو لگائی، اچھا لباس پہنا، اور صبح صبح پیدل چل کے آ گیا جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ واستمع، شرط یہ ہے کہ گفتگو غور سے سنی، ولم یلغ، کوئی لغو حرکت نہیں، ہٹر گونگ نہیں، پھڑ لو نہیں، ارد گرد توجہ نہیں، حتیٰ کہ اس کے سامنے ایک شخص نے دن کا توڑا، اس نے اسے روکا نہیں، اس کے سامنے کسی نے شرارت کی،
اس نے یہ بھی نہیں کہا تو بس کر کہ کہیں یہ اپنی توجہ اس طرف پھیر کے اس حدیث کی زد میں نہ آ جائے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تو جمعے کا خطبہ سن رہا ہے اور ساتھ میں بیٹھے کسی شخص نے حرکت کی ہے تو نے اسے روکا فقط لغا تو تو نے ایک لغو حرکت کی. یہ مرکزی چیزیں ہیں کہ گفتگو توجہ سے، پورے انہماک سے، زندہ دلی سے، قلب و جگر کی بصیرت کے ساتھ حاضر ہو کے جب وہ سنتا ہے، اس سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے آنے کی قیمت پڑتی ہے. کب قیمت پڑتی ہے؟ جب یہ بات غور سے سنتا ہے، چسکا لینے کے لیے نہیں. وجاء فی المسجد غدا او راحا، کسی صبح کو آیا، کسی شام کو آیا. آیا کس لیے تھا؟ لیتعلم، ایک روایت میں ہے او یعلم، ایک حدیث میں ہے او یعلم، دین سیکھنے کے لیے آیا، دین سکھانے کے لیے آیا. توجہ اس بات کی طرف رہی کہ میرے قلب و جگر میں میرے محمد کی کوئی حدیث پڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھ آ جائے. آنے والا آ کے مجھے لوریوں اور گانوں سے غرض نہیں، مجھے غرض اس چیز سے ہے کہ قرآن کا کوئی فہم میری جھولی میں پڑ جائے، میرے قلب و جگر کے اندر قرآن مقدس کا کوئی موتی اترے اور میری زندگی بدلے. یہ توجہ لے کے بیٹھا ہے. وَاسْتَمَعَ، انتہائی غور سے سنتا رہا ہے. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، خطیب کے قریب قریب ہوتا رہا ہے. اور توجہ یہ رہی کہ یار کوئی نہ کوئی بات مجھے سمجھ آ جائے. اسی بنیاد پہ اللہ اس کے آنے کی قیمت کیا ڈالتے ہیں؟ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامہ و قیامہ. جو یہ چل کے آیا تھا نا، اس کے ایک ایک قدم اٹھانے پہ اللہ ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں، ایک ایک سال کے نفل کا ثواب دیتے ہیں. بکل خطوہ، خطوۃ نکرہ، ہر وہ قدم جو اس نے اٹھایا ایک قدم کے عوض میں ایک سال کے روزے، دوسرے قدم کے عوض میں ایک سال کے نفل اور قیام. اوے لاؤ اس بندے جیسا امیر آدمی کہ جس کو کسی دین کی مجلس میں بیٹھ کے اس کے علاوہ کسی دوسری مجلس میں اس سے یہ کچھ ملتا ہو. کوئی وقت کے وزیر اعظم سے مل کے آئے، اس کے ماتھے کو بوسہ دے کے آئے، ٹرمپ سے مل کے آئے، آج کل جو بائیڈن ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور مملکت کا رئیس اور حکمران کہتا ہے، اس کو مل کے آئے. اسے بالکل ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. چین کی حکومت اسے مل جائے، اس بنیاد پہ اسے نیکی نہیں ملتی. حفظ اقلیم کی سلطنت اس کے قدموں میں رکھ دی جائے، اسے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جو کسی دین کی مجلس میں بیٹھ کے دین کی بات غور سے سنتا ہے. اس کے ایک قدم کے عوض میں اللہ اس کے کھاتے میں ایک سال کے روزے ڈال دیتے ہیں. ایک سال کے اللہ نوافل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، ہر قدم کے عوض جو اس نے اٹھایا اللہ کے دربار کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اس فکر اور نظریے سے، اس سوچ سے کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی بات سیکھ کے آؤں گا. میں قرآن مجید کا کوئی فہم، کسی آیت کا مطلب اور مفہوم. ابھی قاری سعید اللہ صاحب حضرت بتا رہے تھے کہ ایک شخص مجھے رستے میں ملا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی جلسے پہ جا رہا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے سال سے جلسے سن رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تقریباً 28 سال سے جلسے سن رہا ہوں. 28 سال سے. اچھا 28 سالوں کے اہلا و سہلا مرحبا بکم ماشاءاللہ طیبین بقدومکم الراحہ اہلا و سہلا مرحبا اتیتکم اہلا و وطیتکم سہلا. ہمارے مصری مہمان الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکے. میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی تھی کہ وہ گھر سے نکل رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. ایک بندہ ذرا کوشش کر کے، اندر لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا دیں چونکہ محفل آخری مراحل میں ہے. تو بعض دفعہ تھکاوٹ کی بنیاد پہ آنکھ لگ جاتی ہے تو انسان کو پھر ہمیشہ اس محرومی کا احساس رہتا ہے کہ جب ہمارے مصری مہمان آئے تو ہم سوئے رہ گئے. تو اندر جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دیا جائے تاکہ وہ بھی اس محفل کی آخری گھڑیوں سے مستفید ہوں. جیسے حضرت قاری فہد اللہ صاحب نے آپ کو انفارم کیا ہے کہ یہ تقریباً آخری مراحل ہیں، پروگرام اپنے اختتام کی طرف روبائے مائل ہے.
اور تیزی اور سرعت کے ساتھ یہ وقت جو ہے وہ اب ہمارے سامنے سے گزر جائے۔ ابھی میری چند بکھری اور بے ربط سی باتوں کے بعد ان مشائخ کی تلاوتیں شروع ہونے والی ہیں۔ آپ نے پورا دن ماشاءاللہ درس بخاری بھی سنا ہے، علماء مشائخ کی تلاوتیں اور خطابات بھی، قرآن کرام کی تلاوتیں اور خطبہ کے خطابات بھی سماعت کیے ہیں۔ اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ فرمایا کہ یہ شخص جو قرآن مجید کے فہم کے لیے بیٹھا ہے، میرے عزیز خاص طور پہ میرے نوجوان اپنی فکر چینج کریں۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے روشن دان کس لیے رکھا ہے، یہ روشنی کے لیے رکھا ہے یا اذان کے لیے رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہم نے روشنی کے لیے رکھا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا اگر تم اذان کے لیے کہہ دیتے تو روشنی کون سا بند ہو جانی تھی؟ اب جب ہم قرآن سیکھنے کی غرض سے کسی جلسے میں بیٹھیں گے، وہ جلسہ جلسہ نہیں رہے گا، وہ فکر گاہ بنے گا، وہ دانش گاہ بنے گا، وہ نتائج لائے گا۔ پھر ان نتائج کی بنیاد پہ اس کرسی پہ وہ بیٹھیں گے جو کچھ سکھانے کے لیے آئیں گے، کچھ بتانے کے لیے آئیں گے، کچھ دینے کے لیے آئیں گے۔ لینے والا لینے کے لیے آئے گا، من جاء الی مجلس لیتعلم او یعلم او یعلم ثم رجع۔ دین کی ایک بات سیکھ لی، قرآن کی ایک آیت کا فہم حاصل کر لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا ہوں جب وہ بندہ پلٹ کر کے جاتا ہے اللہ اس کے کھاتے میں پورے حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ چسکا حاصل کرنے کی بنیاد پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ اپنی روح کو کسی لے کی بنیاد پہ تلذذ دینے کی وجہ سے نہیں ملے گا، یہ صرف اس فکر سے آنے والے کو ملے گا جو مجلس میں اس لیے آتا ہے کہ میں اس مجلس میں جا کے بیٹھوں گا تو میرے بیٹھنے سے مجھے قرآن و حدیث کی بات سمجھ آئے گی۔ تو کتنے وقت بیدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیے، جو ایسے طلباء کو تعلیم دیتے ہیں۔ صبح ہی فہم قرآن سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد حدثنا اخبارنا کی صدائیں اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی، پھر قرات ہوتی ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ جلسے میں بیان کیا ہوا، کہا کیا گیا، خطابات میں ہوا کیا۔ ایک حدیث سنیں کہ کسی بات کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی، جو بندہ نماز پڑھے، من صلی، جو شخص نماز پڑھے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَا يَقُولُ، اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس نے کہا کیا ہے۔ نماز پڑھے اور انہوں پتا ہوئے کہ انہیں آکھیا کیے، انہیں اللہ نے گلاں کی کیتیاں نے۔ 50 سال ہو گئے نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اسے پتا نہیں کہ میں نے کہا کیا ہے، اس کی نماز اس اجر کو نہیں پا سکتی ہے جس میں پیغمبر نے یہ جملے بول کے مشروط کر دیا ہے کہ جو اجر میں لوگوں بتلانے جا رہا ہوں یہ اس شخص کو ملے گا جسے یہ معلوم ہو کہ اس نے کہا کیا ہے۔ اگر بندے کو نماز میں معلوم نہیں کہ کہا کیا ہے تو اتنی بڑی نماز مقام نہیں پا سکتی۔ تو یہ میرا جلسہ، یہ میری کانفرنس اگر میرے ایمان میں اضافہ نہیں کر سکے، میرے علم میں اضافہ نہیں کر سکے تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم آئندہ سے یہ کوشش کریں گے، آج بھی جنہوں نے کوشش کی ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی اس کوشش اور ان کے اس نظریے کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ کسی بھی مجلس میں جائیں گے یہ سوچ لے کے جائیں گے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعد میں خطیبوں کو تولنے نہیں بیٹھ کے فلاں چلیا فلاں نہیں چلیا، فلاں نے بنے ٹھپے نے، فلاں نے بنے نہیں ٹھپے، فلاں نے اخیر کر دی، فلاں نے اخیر نہیں کی تھی۔ یہ تولنا نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ میں کیا لے کے آیا۔ یہ نظریہ آپ کو قیامت کے دن عروج بخشے گا، اقبال بخشے گا، یہ عروج اور بلندیاں عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی وهو يعلم انه ما يقول، نماز پڑھی اور ساتھ اس کو یہ پتا تھا کہ اس نے کہا کیا ہے۔ ثم راجع، جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ یوم ولدته امه، گویا کہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ یہ فضیلت صرف حج کو حاصل ہے، اور حج بھی وہ جسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس صاحب نماز کو یہ فضیلت حاصل ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے اس نے کہا کیا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم یہاں انویسٹیگیشن کریں
تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں، وہ سب سے پہلے نمبر پہ آنے والے یقیناً انشاءاللہ اس مدرسے کے طالب علم ہوں گے، جو ایک ایک لمحے پہ حج مبرور کے برابر ثواب لیتے ہیں۔ اور حدیث مصطفیٰ میں کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے، اللہ اس کو بھی برابر کا اجر دیتا ہے جس کے بٹھانے پہ یہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا یشقا جلیسہم، قیامت کے دن ان کی قربتیں اختیار کرنے والے کو بھی اللہ کے دربار میں محروم نہیں کیا جائے گا۔ میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرا بچہ دین پڑھے، میرا بچہ دین سیکھے۔ آپ ساری زندگی کسی کی چاکری کریں، کوئی ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا بچہ آپ کے ادارے میں پڑھا ہوا آپ کا طالب علم جو قرآن مجید قیامت کے دن لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آخری دو باتیں سنیں، پھر میں اپنے مہمانوں کو دعوت دینے کے لیے قاری فہد اللہ صاحب کو گزارش کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں یہ سیکھنے والے قیامت کے دن جب ان کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی ان کے اعمال نکلیں گے جن کے اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، قرآن مجید کا فہم ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں پتلی تھیں نا، تو مسواک کو اتارنے کے لیے چڑھے تو دو صحابہ گزرے، وہ دیکھے ہنسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اتعجبون من دقت ساقیہ، اس کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھے ہنسے ہو۔ لوگوں سن لو، اگر اللہ نے نامہ اعمال میں رکھ دی نا تو احد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کو سمجھنے والے کی پنڈلیاں ہیں، اور ایک شخص لایا جائے گا، مسند احمد کی حدیث ہے، مکے سے مدینے کے درمیان جتنا یہ فاصلہ ہے اتنا موٹا اس کا جسم ہوگا، ایک ایک داڑھ اللہ کی ذات معاف فرمائے، حدیث میں ہے کہ اس کی احد پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن جب اسے تولا جائے گا لا یزن عند ربہ جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں نکلے گا۔ دنیا میں اس کا بڑا وزن تھا، یہ ٹھیکیدار ہے، یہ نمبردار ہے، یہ فلاں ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ چیمپئن ہے، یہ امپائر ہے، دنیا میں تو اس کا بڑا وزن تھا، لیکن جب اللہ کے ہاں تولا گیا لا یزن عند ربہ جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں نکلا، اور ایک فقیر اور کنگال اور مفلس اور بدحال لایا گیا ہے کہ اس کی رات کے آنسو وہ تولے گئے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ رات کو قرآن پڑھتے رَجُلًا خَالِيًا ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا، کوئی سایہ نہیں ہے۔ آج رات قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کو یاد کرتے، اس کی آنکھ سے مثل رأس ذباب، مکھی کے سر جتنا آنسو بہا ہے، اس کے ایک آنسو نے ساری کائنات کو ہرا کے رکھ دیا۔ آج وزن پڑھنے والے، آج چودھری اور مزدور کے درمیان لکیریں کھینچی جائیں گی، آج حق کو حق کر دکھایا جائے گا، آج باطل کو باطل کر دکھایا جائے گا، آج بتلایا جائے گا کہ کائنات میں چودراہٹ کس کا نصیبہ تھی، کس کے قدموں کی دھول تھی، جس کی بنیاد پہ اللہ نے کائنات کو سانسیں بخش رکھی تھی۔ آج اللہ فیصلہ کریں گے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ آج حق کو حق کر دکھائیں گے اور باطل کو باطل کر، کتنے پتہ لگے گا چودھری کیڑا ہے، سٹیٹس والا کیڑا ہے۔ آپ زمین سے اگر سپیس میں جائیں، میں سادی سی مثال میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ سورج جو ہے یہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور سورج سے اربوں خربوں گنا بڑے سیارے، 50 ارب گنا بڑے سیارے اتنے ہیں، ابھی گنے نہیں جا سکے، شمار نہیں ہو سکے۔ ان سے پھر گلیکسیز بنتی ہیں، پھر کلسٹر بنتے ہیں، پھر سپر کلسٹر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے۔ 7.5 ارب کے قریب لوگ ہیں، اللہ ایک شخص کو 1 ارب ستارہ بھی دے جو زمین سے 50 ارب گنا بڑا ہے، وہ پھر بھی زیادہ ہے۔ آپ ساری زندگی کسی کی چاکری کریں، کیا دے سکتا ہے؟ ایک قیامت کا دن ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا وہ آئے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر الآیہ، ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز کے ساتھ، یہاں انگلش کا لفظ غلط ہو جائے تو توہین محسوس کرتے ہیں، انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہماری انگلش کی پروننسیشن میں غلطی آ گئی تو ہماری توہین ہوگی، قرآن غلط ہو تو کوئی
ساری زندگی ویس سے کدے ماں پڑھتے گزار دی ہے، ابھی تک توہین محسوس کر رہا ہے کسی قاری کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تصحیح کرنے پہ۔ حضرت ابو قحافہ سے آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، 110 سال کی عمر تھی تقریباً جب اسلام لائے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا صدیق میں جاتا، مجھے جانا چاہیے تھا۔ ابھی صدیق خاموش تھے کہ سیدنا قحافہ رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے، فرمایا یا رسول اللہ پیاسا میں ہوں، میں آتا چونکہ پیاسا میں ہوں، مجھے سیکھنا تھا۔ مدینے کے اکابر صحابہ ان بچوں سے قرآن سیکھا کرتے تھے، ہوائیں جب چلتی تو ان کے قمیض اوپر کو اٹھتے تو معلوم ہوتا کہ بچپنے کی صغر سنی، اتنی چھوٹی عمریں ہیں کہ انہوں نے پجامے بھی نہیں پہن رکھے ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے ان بچوں سے قرآن سیکھنا اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اور وہ کائنات کے سردار تھے، کائنات کے رئیس تھے، کائنات کے امام تھے، کائنات کا خلاصہ تھے، کائنات کے چودھری تھے۔ پوری کائنات کی پگڑی، عروج، اقبال اور بلندیاں مل کے ان میرے محمد کے صحابہ کے قدم تلے آنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، جو مدینے کے چھوٹے بچوں کو آوازیں لگا کر کے کہا کرتے تھے ہمیں بھی محمد کے لہجے میں قرآن سکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سارے قرآن سیکھنے والے بن جائیں۔ ہم مالدیپ میں تراویح پڑھانے کے لیے گئے، میں اہل ایمان کے ذوق کے لیے یہ بات سناؤں، سمندر کے آپ کسی ساحل پہ چلے جائیں، وہاں دو عورتیں بیٹھی مخارج کے بارے بات کر رہی، قاف کا مخرج یہ ہے، کاف کا مخرج یہ ہے، طا کا مخرج یہ ہے، تا کا مخرج یہ، سادیاں جتنے چار کڑیاں کٹھیاں ہوں سمجھو چگلیاں کر رہی ہیں۔ یہ ٹرینڈ ہمارے درمیان بھی آیا ہے۔ کسی چیز کو ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی یہ ٹشو کا ڈبہ ہے نا، اس کو میں پاؤں کے نیچے رکھ لوں، یہ ظلم ہے۔ اینٹ کو اٹھا کے یہاں رکھوں اور قرآن کو نیچے رکھوں، یہ ظلم ہے۔ میں کاف کی جگہ کاف رکھوں، ظلم ہے۔ ہا کی جگہ ہا رکھوں، ظلم ہے۔ تا کی جگہ تا رکھوں، ظلم ہے۔ دنیا میں اگر میں دنیا کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہلاتا ہوں تو ظالم قرار پاؤں، ساری زندگی اپنی مرضی سے قرآن کے لفظوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھوں اور خواب دیکھوں جنت الفردوس کے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، اس کو سیکھنے کے لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ ہاں جس طرح تو محنت کرتا تھا اس طرح پڑھ اور پڑھتا جا، چڑھتا جا، ایک آیت پہ تیرا درجہ بلند کرے گے، اور اتنے درجے کہ جہاں تیرے قرآن کی انتہا ہوگی وہاں تیرے درجات کی انتہا ہوگی۔ مشکات کی روایت ہے جو اس کی تفسیر میں مؤید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سیدی ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق کتنا ہے؟ فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا ہے۔ اور یہ جو اربوں خربوں سیارے جو زمین سے 50 ارب گنا بڑے ہیں، یہ زمین سے نیچے اتنی بڑی پراپرٹی کس کو ملے گی؟ بولیے، بات مکمل کرو، کس کو ملے گی؟ کس کو؟ قرآن پڑھنے والے کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اکٹھے کرنے والے، ایسے بھوکے اور بھکاریوں کی طرح۔ یار تیری مہربانی مجھے ایک حدیث سکھا دے، یار تیری مہربانی مجھے قرآن کی۔ امام احمد بن حنبل کی درگاہ پہ ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا، حقیقتاً وہ بھکاری نہیں تھا، وہ بھیک کے بہانے میرے محمد کا فرمان سننے کے لیے آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے بھکاری کے روم میں تو نہیں جانا پڑتا، میں تو بڑی کرولا کار پہ بیٹھ کے آ کے سٹیٹس کے ساتھ بھی حدیث سیکھ سکتا ہوں، لیکن صرف جذبہ چاہیے سیکھنے کا۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کے امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعلیم کے لیے وقف کرنا ہے۔ اور جس طرح کا یہ دور ہے، اس دور میں ہم نے شاباش دینی ہے ان بچوں کو جو گھر سے دین پڑھنے کے لیے آگے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ان خیر عباد اللہ، ان خیر